میر صاحب آپ کی شخصیت کے اتنے منفرد پہلو ہیں, اتنی ساری اچیومنٹس ہیں کہ آپ کی ہر اچیومنٹ پہ ایک علیحدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. آپ کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. پرسنلی فار یور سیلف, ہاؤ وڈ یو وانٹ ٹو بی نون فار اس, دا پریزنٹ جنریشن اینڈ دا فیوچر جنریشن؟ آئی تھنک کہ ہر ایک انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں. ان مائی لائف ٹائم آئی ٹرائی ٹو کیپ اے لو پروفائل ایز پاسبل. آئی اسٹے بیہائنڈ دا کرٹن بیکاز میرے سامنے زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں. The ordinary person who tries to bring about change in Pakistan. Change is not political change. Change is cultural change. Change is a change in thinking. Change is a resistance to authoritarianism. یہ سب چیزوں میں تو بہت پیچھے ہوں. مجھ سے آگے بہت نوجوان لوگ ہیں, some middle age people, some respectable people. ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کا امیج آج بھی بنانا چاہتے ہیں. ہم بہت سنتے ہیں کہ ملک پہ کیا ہو رہا ہے, ملک میں یہ تکلیف آ چکی ہے, پاکستان از ان ٹربل. شاید یہ سب چیزیں سچ بھی ہوں, لیکن there are so many people, and I don't mean millions, but thousands of very brave people in Pakistan, جو آج بھی they are fighting a battle to keep the flag of Pakistan waving, not in a jingoistic way, but as a sense of the expression of the identity of a civilized people. میر صاحب تھوڑا سا بات ذرا پیچھے لے کے چلتے ہیں. نظریہ پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج 65 سال بعد ہم پاکستانی اسی کشمکش میں مبتلا ہیں کہ ہماری بنیاد کیا ہے, اور میرے خیال میں حمید ہارون سے بہتر اس سوال پر کوئی اور روشنی نہیں ڈال سکتا. دیکھیں, بہت سے غلط بات کہے گئے ہیں اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس جینیسس. بہت سی تھیوریز ایڈوانس کیے گئے ہیں. بہت سے حکومتیں ایسے ہیں who rewrite history in every sense of the word. یہ میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے بننے میں غلطیاں نہیں ہوئیں. اٹ واز اے موومنٹ آف ہیومنز, آف سوسائٹی. اس میں سوشل چینج میں ہر پروجیکٹ میں اور ہر نئے سلوگن پر کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ نیگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری اچھی باتیں صحیح نہیں تھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو نیگیٹو باتیں تھیں شروع سے ہم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اینڈ وی ٹرائی ٹو آگمنٹ دا اسٹور آف نیگیٹو strands in the Pakistan story. تو اگر ایک نیشن جو ہے وہ اپنے ایکسپیرئنس سے نہ سیکھنا چاہے یا اگر مشکل سے سیکھے, then we have a problem where we have to look towards reinforcing the positive. تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ we need people in Pakistan جو پاکستان کے بارے میں پازیٹیولی بات کریں. I think this soft media image nonsense is absolute nonsense. I think کہ پاکستان میں we need a society that works. And to have a society that works, we have to start telling each other the truth. We have to start respecting our young citizens. We have to try and teach them a better way forward. آج کل کے نوجوان کوئی older generation سے نہیں سیکھتا. And the reason for that is that the older generation has discredited itself in Pakistan. In simple words, soul searching, introspection, retrospection, جس پر شاید ہماری نیشن اب اتنا بلیو نہیں کرتی, یا شاید کبھی ہم نے ان کے اوپر کبھی عمل کیا ہی نہیں آج تک. اس لیے بھی شاید نہیں عمل کیا کیونکہ جب بھی کوئی انٹروسپیکشن کرتا ہے یا سول سرچنگ کرتا ہے, پیپل ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ اینڈ ٹرائی ٹو ہیو دا مین کنڈیمڈ. تو ریولیوشنریز کی جگہ تو پاکستان میں بہت کم ہوتی ہے, لیکن ایون ڈیسنٹ پیپل سیکنگ چینج اینڈ ایفرمیشن آف پازیٹیو پارٹس آف ٹریڈیشن, اسے بھی پاکستان میں نو اٹیمپٹ از میڈ ٹو ری انفورس اٹ. آپ نے چینج کی بات کی ہے. پاکستان کی سیاست کو پچھلی 3 سے 4 دہائیوں سے آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے. جمہوریت کو آپ نے دیکھا ہے, سامراجیت کو دیکھا ہے, ڈکٹیٹرشپ کو آپ نے دیکھا ہے. آج 65 سال بعد آپ پاکستانی جمہوریت کو کیسا ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود اگر اپنی ٹرم پوری کر لیتی ہے تو کیا پاکستان میں یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی؟ دیکھیں, جمہوریت کی کامیابی جو ہے از اے ویری بگ تھنگ, لیکن جمہوریت کی کامیابی یہ ہے کہ if a system despite its errors and faults can sustain. So the question you have to ask yourself is, after 5 years of the People's Party's government in power, 4 years, kya معاشرہ جو ہے, is it heading towards a stable dynamic or is it heading towards an unstable dynamic? میرے خیال میں اس question کو answer کرنا is not so easy. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ democracy is better than any kind of autocracy. ایک اچھی بنیاد تو ضرور قائم ہوگی. ہاں, سمپل ورڈ. کچھ ٹریڈیشنز ہوں گے, maybe if we learn too few lessons at a time,
shayad the electorate will become impatient. You can't deliver too little in any democracy. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ democracy is what Pakistan needs. More democracy is what Pakistan needs. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ فوج جو ہے وہ واپس آ کے گڑبڑ کر لے گی. We need an army which is responsible, which is able to perform in the professional sphere. We need many things apart from democracy, but we can't survive without democracy. آرمی پہ آپ سے بات میں آؤں گا. موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ پاکستان ایمرجنس آف پاکستان تحریک انصاف. پچھلے 15 سال سے ان کی سیاسی جدوجہد سے پاکستانی عوام بھی کافی مایوس نظر آئیں, میڈیا بھی کافی مایوس نظر آیا. لیکن کچھ ہی ہفتے پہلے لاہور میں ہونے والی ریلی کے بعد اب نیکسٹ الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ایک طاقتور سیاسی جماعت کے طور پہ لایا جا رہا ہے, کہا جا رہا کہ ہوئے ہیں. آپ جب پاکستان تحریک انصاف, پچھلی تحریک انصاف اور اس تحریک انصاف میں آج آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں, اگر آپ ان کی سیاسی جدوجہد دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو چینج ہے, از دس ریئل چینج. چینج جو ہے وہ ریلیز میں نہیں آتا. اگر چینج ریلیز میں آتا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ریلی جو تھی 1986 میں اگینسٹ ضیاء الحق, that would have been a landslide in change. But the Pakistani state not only didn't change, but governance declined over 4 successive governments between 2 political parties over the next decade. اس کے بعد President Musharraf آ گئے. تو in a way the 1990s was a dress rehearsal for the coming in of President Musharraf. Now, under those circumstances, 1986 and the anti-Zia ul Haq rally may have succeeded in limited objectives, but perhaps the flight that President Zia ul Haq took was more instrumental in changing the Pakistani nation's destiny than the rally in 1986. تو صرف ریلی سے کام لینا جو ہے, this is very dangerous. پہلی بات یہ ہے. I'm not saying that a good showing by the PTI is not good. A good showing by any political party is good. But we need to go beyond that. اس پہ جو ایک انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مڈل کلاس ایجوکیٹڈ جو ہمارا ایک طبقہ ہے, جو کہ اس ووٹنگ پروسیس سے کمپلیٹلی ڈس الوژن ہو چکا تھا, جو اس کو کمپلیٹلی ڈس اون کر چکا تھا, جن کا ہماری بڑی سیاسی جماعتیں نواز شریف ہیں, پیپلز پارٹی ہیں, ان سے ان کا بھروسہ اٹھ چکا تھا. کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے شاید اس طبقے کی توجہ جو ہے وہ شاید وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, کیونکہ لاہور کی اس ریلی میں جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 لاکھ افراد آئے ہیں, سب سے بڑی تعداد اسی طبقے کی تھی. ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, ملٹی نیشنل کے لوگ تھے, اسٹوڈنٹس تھے, جو کہ ہماری اب ووٹنگ پروسیس میں جو کسی قسم کی پارٹیسپیشن کرنا پسند ہی نہیں کرتے. دیکھیں, آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ if you were a citizen of Lahore, مطلب کیا یہ سگنیفیکنٹ چینج ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہا؟ دیکھیں, anything that goes towards democratization and the involvement of the electorate and the middle classes in the political process cannot be a minus, it can only be a plus. But having said that, relevant question اس وقت جو آتا ہے, how much of a plus? Now, I am the last person to denigrate Imran Khan or say that PTI جو ہے, the basic problem I think is that you have to tell me کہ Lahore and Karachi and Islamabad, these are cities, and Peshawar, Quetta, these are cities that are ravaged by terrorism. True. They are ravaged by an unstable political dynamic, and many thousands of innocent people have been killed. If you call it politics, a rally that doesn't ask the fundamental question that what am I going to expect the PTI to do against this kind of militancy and this kind of murder, but wants to speak of clean governance. Kya clean governance will clean the blood of your streets? Will it stop the militancy? Will it stop the unrest in the northwestern frontier province and Balochistan? Will it make Pakistan a stable entity? By itself, no. So I think that the pluses are ke log aage rally mein, the minus is that what is the political complexion of that rally? Just people coming out on the street. Imran Khan sees it as a sentencing of the People's Party government and the PMLN and an affirmation of his victory. It's how Mr. Imran Khan feels in the process. Maybe he's worked very hard. Maybe there were other factors at work in Lahore. I'm not about to comment on that as a negative thing. But I think that dismissing the Pakistan Muslim League Nawaz or the PMLQ or the People's Party out of hand is wrong.